آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعہ، اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس کا مطلب سوال غلط ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنا ہے، اور انسان مرا، اذا مات الانسان قامت قیامتہ، آدمی مر گیا قیامت چالو ہو گئی. تو جب مجھے معلوم ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے اور مرنا جیسے ہوتا ہے آدمی کا قیامت قائم ہو جاتی ہے، تو مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. سوال غلط تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں کہ سوال غلط ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کو اپنے طالب علم اپنے شاگرد سے شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ معلوم ہوا، نہیں تو ڈانٹ دیتے. کیسے؟ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے جنت کے موضوع پر، آیت پڑھی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جو دل چاہیں گے. یہی ہے نا؟ علماء بیٹھے ہوئے ترجمہ جانتے ہیں. فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کا دل چاہیں گے، دل کی اشتہا جو ہوگی. فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اب وہاں مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ مولوی صاحب یہاں رک جاؤ. بولے کیا بات ہے بھائی؟ بولے یہاں سوال کرنا ہے آپ سے. بولے کیا سوال کرنا ہے؟ بولے ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. بولے ہاں وہ تو قرآن کی آیت ہے، جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. سوال میرا یہ ہے کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسے حقہ پیتا حقہ پیتا گڑ 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 حقہ پیتا. میرے جیسا مولوی تھا، اس نے کہا یقیناً جنت میں بھی حقہ ملے گا، مگر حقے میں اوپر آگ رکھنی پڑتی ہے. جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم سے جا کر لانا ہوگا. اب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسے تو آنا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. قیامت کے لیے تیاری حقہ تو ملے گا مگر آگ جہنم سے لانی پڑے گی. ایسا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قال لا شیء، نتھنگ، کچھ نہیں، کچھ تیاری نہیں. لا شیء، لا شیء، کوئی تیاری نہیں، کوئی چیز نہیں. ہاں کوئی تیاری نہیں. پھر پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول، الا انی، اللہ کے بعد ان پڑھا جائے، آتا ہے ان پر. جی الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول عمل تو نہیں ہے مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت مع من احببت، جس سے تجھے محبت ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگا. رسول کے ساتھ محبت کر رہا ہے، رسول کے ساتھ ہوگا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی سے محبت کرتے رہو، سلام پڑھتے رہو، اظہار کرتے رہو مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو اقرار محبت اور اظہار محبت یہ کافی ہے. اپنی زبان سے آپ بولتے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آپ اقرار کر لیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، بس. اب وہ جن کا دماغ خراب ہوا یہ کہیں گے دیکھو یہ آدمی تو کہہ رہا ہے میرے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس. لیکن دوسری روایت میں اس کی تشریح ہے، وہ آدمی بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس کثیر صلات نہیں ہے، یعنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں میں، تہجد نہیں پڑھ پاتا، نفل نہیں پڑھ پاتا، وہ سیام زیادہ روزے نہیں رکھ پاتا. میں رمضان کا مہینہ آتا پورے روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے نہیں رکھ پاتا. وہ صدقات دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں مگر نفلی صدقات نہیں کر پاتا. اس کا مطلب وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات نہیں کر پا رہا ہے. اتنا کر رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، زیادہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اس بات اللہ اور اس کے رسول سے مجھے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا جس سے تو محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا. حضرت انس فرماتے ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد
ہم تمام صحابہ کرام کو اتنی خوشی کسی اور چیز پر نہیں ہوئی جتنا خوش ہم اس جملے پر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا. کچھ لوگ موبائل سے رات بھر لگے رہتے. اب موبائل سے اتنی محبت ہے قیامت کی دن موبائل پکڑ کر کے کھڑا ہو. کون ہے یہ وہ ہے جو موبائل میں لگا رہا تھا, پکڑ کر کے لایا گیا اس کو, تو لاؤ فرشتوں کو دے کے پیشاب کر دے گا موبائل. تو جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انت ما من احببت, گمراہوں کے ساتھ رہو گے ان سے محبت کرو گے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اچھے لوگوں سے محبت کرو گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. نبی سے محبت کرو گے تو نبی کے ساتھ رہو گے. انت ما من. حضرت انس فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی چیز پر, علی شیء, کسی چیز پر, جتنی خوشی ہمیں اس جملے پر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں حضرت انس, کہتے ہیں قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکر, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وہ عمر, اور عمر سے محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون معہم, اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. بحبی ایاہم, ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ, پہلے کہہ رہے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ابا بکر, اس کا مطلب خلیفہ بلا فصل حضرت علی نے حضرت ابو بکر ہیں. یہ مسلم کی روایت. خلیفہ کون؟ شیعہ کہتے ہیں علی. فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر, نبی کے بعد کون خلیفہ؟ حضرت ابو بکر. اس کے بعد کا وہ عمر, اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ثانی ہے. وہ یہ ترتیب ہے یہ خلافت کی. وارجو ان اکون معہم, اور ایک نقطہ اور ملا, بحبی ایاہم, میرے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہوں گا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. جی, نیک اعمال کا وسیلہ کیا مطلب؟ آپ نے کہیں کچھ مسجد میں دے دیا ہے, کہیں مدرسے میں دے دیا ہے, کسی غریب کی مدد کر دی ہے. اب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو آپ اس عمل کو وسیلہ بنا سکتے. کیسے؟ میرے رب, میں نے کچھ نیک اعمال کیے ہیں, میری نگاہ میں وہ اچھے ہیں. میرے رب, اگر وہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ پریشانی دور. یہ عمل کا وسیلہ ہے. عمل کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں ہم تو وسیلہ مانتے ہی نہیں. مانتے ہیں لیکن کون سا وسیلہ؟ تم جو وسیلہ بولتے وہ نہیں مانتے. نبی جو کہتا ہے جس چیز کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اس وسیلے کو مانتے ہیں. جی, عیسائی بھی کہتے ہیں, مسلمان کہاں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں, لیکن تم جیسا مانتے ہو ویسا نہیں مانتے. تم کہتے ہو سن آف گاڈ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ہم نہیں مانتے. وہ سن آف گاڈ نہیں ہے بلکہ میسنجر آف اللہ, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. مانتے کہاں نہیں ہیں؟ مانتے ہیں, لیکن جیسا تم مانتے ہو ویسا نہیں مانتے. وارجو ان اکون معہم. اچھا, ایک بات اور معلوم ہے, آپ کا عمل کم ہے, آپ کو بی گریڈ ملا ہے, بی گریڈ جنت میں, بی گریڈ. لیکن اگر آپ نے محبت کی ہے نبی سے تو آپ کو ان سے محبت کی وجہ سے یہ بی گریڈ سے اٹھا کر کے اے گریڈ میں رکھ دیا جائے گا. وارجو ان اکون معہم بحبی ایاہم. پتہ چلا اس حدیث پاک سے. اللہ سے کون سوال کرے گا کہ بی گریڈ کو آپ کیوں لائے وہاں پر؟ کہاں پہ؟ یہ اللہ کا فضل ہے. ارے بھائی, ایک دو آدمی ہیں, آپ نے دونوں کو کام پہ رکھ لیا کہ 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک دونوں کو ایک ہی کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اور دونوں کو 100 روپے دیں گے. کام ختم ہوا 4 بجے, آپ نے 100 روپے ایک کو دیا, ایک کو 200 روپے دے دیے. برابر جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے, جائز ہے. آپ نے کسی حق تو نہیں مارا, طے یہ ہوا تھا کہ 100 روپے دیجیے. اب دوسرے کو آپ 100 روپے اگر زیادہ دیتے تو یہ فضل ہے. جی, تو گویا کہ مزدوری سے زیادہ دینا یہ فضل ہے. جی, اگر آپ 100 کے بجائے 50 دیں گے تو یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہر جگہ ہے, جتنا کرتے ہو نا اس سے زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث بھی ہے نا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہے. الف لام میم, کتنی نیکیاں ہوئی؟ 30 نیکیاں ہوئی نا. الف پر 10, لام پر 10, میم پر 10. یہ فضل ہے اللہ کا, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ آپ کو آپ کی اجرت سے زیادہ, آپ کی محنت سے زیادہ دے دیا جائے. بحبی ایاہم. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے.
اب سوال یہ ہے کہ محبت کیسے کی جائے؟ ہر آدمی بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں. بھائی کون سی محبت معتبر ہے؟ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من اہلی ومالی واحب الی من نفسی وانی لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى آتيك فانظر الیک وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الصغير. امام طبرانی اس حدیث کو معجم صغیر کے اندر لائیں اور حدیث لا باس بھی صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، محبت دیکھو، آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، واللہ انک لاحب الی من نفسی، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں، پکڑ کر کے آج لے کر کے جاؤ، جی آج لے کر کے جاؤ. وہ کہتا ہے میں اپنی جان سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، میری تجوری میں جو مال ہے اور میرے جو بال بچے ہیں، مال سے بھی زیادہ اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرتا ہوں. اور وَأَحَبُّ إِلَيَّ، اور میرے نزدیک آپ محبوب ہیں میری جان سے بھی زیادہ، میرے مال سے بھی زیادہ، اہل و عیال سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ. لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. کیا؟ جب میں گھر میں ہوتا ہوں وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، آپ کی یاد آتی ہے، فَمَا أَصْبِرُ، مجھے صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، یہاں تک کہ بھاگ کر کے آتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے. ایسی بھی محبت کوئی کرتا ہے کیا؟ اللہ، ایسی محبت ہے آپ کو؟ یاد رکھو ڈنڈے پڑنے والے ہیں، پڑ رہے ہیں ڈنڈے. تو کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میں گھر میں ہوتا ہوں اور جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر پاتا، حتی آتیک، آپ کے پاس آؤں، فانظر الیک، آپ کا دیدار کر لوں. پرابلم یہ ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں. تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ چکی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، مرنے کے بعد جب آپ جنت میں جائیں گے تو رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، آپ نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر چلے جائیں، ہائیسٹ جو مقام وہاں چلے جائیں. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، دیکھو کتنے وضوح کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو یہ نہیں کہہ رہے کیسے جنت میں جاؤں گے، نہیں، وہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو نبیوں کے ساتھ بلند مقام پر پہنچیں. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، جب میں جنت میں داخل ہوں گا، یہ نہیں کہہ رہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اس لیے نبی سے محبت کرتا ہوا کیسے کہہ سکتا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خشیت اللہ أراک، آپ تو بلند مقام پر ہوں گے اے میں اور میں تو سی میں ہوں گا، تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہاں تو آ کر آپ کو دیکھ لے تو وہاں کیسے دیکھوں گا؟ خشیت اللہ أراک، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھوں گا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. فلم يرد علیہ شیء، فلم يرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ جواب دے رہا ہے. حضرت جبریل آ رہے ہیں، حتی نزل جبریل بهذه الآیہ، اس آیت کے ساتھ جبریل اتر رہے ہیں. ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. فیصلہ کر دیا گیا، اگر نبی کی اطاعت کرے گا، محبت کا یہ مطلب ہوتا ہے نبی کا جتنا تو اتباع کرے گا، نبی کی جتنی فالوئنگ کرے گا، نبی کے ساتھ
اس محبت کی وجہ سے جتنی اطاعت کرے گا نبی کے ساتھ ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب آدمی کوئی کہے زبان سے میں اللہ کے رسول سے محبت کر اللہ، آپ کو اطاعت کرنی ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ جتنی اتباع کرتا ہے وہ رسول سے جی وہ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے قریب ہے، اور جتنی کم اتباع کرتا ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. یہ معلوم ہو تو جتنی اتباع کرو گے اطاعت کرو گے اتنا نبی سے قریب رہو گے. یہ معلوم ہو. اچھا، اور بات معلوم ہوئی کہ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان کوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی محبت کا نہ ہونا. علامہ اقبال نے کہا ہے، بہت اچھی بات کہی، شبے پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دلے دارند محبوب ندارند. کہتے ہیں اقبال کی ایک دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا، شبے پیش خدا بگریستم زار، زار و قطار میں رویا، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ مسلمانہ چرا زارند خارند، کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد، آواز آئی، نمی دانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسلمان، یہ قوم دلے دارند و محبوب ندارند، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں نبی نہیں ہے، محبوب نہیں ہے. دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے. ہمارے دلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے. ہماری تمام بربادیوں اور ہماری تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. صحابہ کرام بکریاں چراتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، معلوم ہے. اسی محبت رسول کی وجہ سے ہم لوگ تو ایک گھر کو ترستے کہ بنگلہ بن جائے کامیاب ہو گئے، نوکری مل جائے کامیاب ہو گئے. ان صحرا نشینوں کو، اونٹ چرانے والوں کو، بکریاں چرانے والوں کو نبی سے محبت کی وجہ سے 57 ممالک دے دیے گئے. یہ فتح کر کے صحابہ گئے ہیں، مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں اس کو. صاحب فتح کر کے کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے فتح کر کے دیا ہے. صاحب ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں ممالک. اللہ نے کہا کہ تم میرے رسول سے محبت کرتے ہو تو پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے ہو. پوری دنیا، پورا جزیرۃ العرب دے دیا، عراق دے دیا، ایران دے دیا، مصر دے دیا، اسکندریہ دے دیا، پوری دنیا مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی. ہم تو ایک بنگلے کو ترستے ہیں، انہیں پوری دنیا حوالے کر دی. شبے پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دلے دارند محبوب ندارند. اس دل کے اندر، یہ دل تو ہے ان کے پاس، محبوب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رہ گئی ہے. ان میں سے کون ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا؟ اللہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، نزول کرتا، کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں. پڑے رہتے ہو، یہ آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی. لات کھاؤ، جوتے کھاؤ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ کوئی اوقات نہیں. صحرا نشینوں کو پوری دنیا دے دی گئی، اور ہم کو طرح طرح کوئی بھی ہم کو کوٹ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی لات مار کر کے نکل جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، نمی دانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارند. دل تو ہے ان کے پاس مگر محبوب نہیں، اللہ کا رسول نہیں ہے اس دل کے اندر. یہ محبت کا مقام ہے. کیسے محبت کرنا؟ یہ ہے شادی آپ کے بیٹے کی، شادی ہے آپ کی بیٹی کی. اب اس کے اندر ہر وہ کام جو خلاف سنت آپ کر رہے ہیں، ایک طرف رسول ہے، دوسری طرف آپ کی خواہشات، تو آپ نے رسول کو تو ایک طرف رکھ دیا. آپ کو تو دنیا سے محبت ہے، رسول سے محبت نہ ہے. اگر رسول سے محبت ہوتی تو شادی اسی طرح کرتے جیسا کہ رسول نے کہا ہے. ایک طرف آپ کا کاروبار ہے، ایک طرف نبی ہے، نبی کی محبت ہے. کاروبار آپ کا حرام کا ہے. حرام کا جو کاروبار ہے یہ اس وجہ سے کہ نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے. تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی،
اونٹ کی کون سی کلسیدی ہے؟ ایسے مسلمان ہیں آج، دل دارن تو محبوب ہے نہ دارن، دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں۔ ساری پریشانیوں کی جڑ یہی ہے، پوری دنیا میں تمام مسلمان اس وجہ سے پریشان ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں دل۔ آگے چلیں۔ کسی سے محبت کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے، جمال ہو، کمال ہو، نوال ہو۔ ہاں؟ جمال ہو، بیوٹی، کتنا حسین ہے بولے، جمال ہو اور کمال ہو، کتنا بڑا کرکٹر، اتنا کمال ہے اس کے اندر، اور نوال، دیتا کتنا ہے، سخاوت کتنی کرتا ہے۔ آدمی کے نفوس، آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے، نوال، عطیہ دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میری پریشانیوں میں میرے ساتھ رہتا ہے، پیسوں وغیرہ کی مدد کرتا ہے۔ جمال، کمال، نوال، یہ 3 چیزیں یاد رہیں، جمال، کمال، نوال، ان 3 چیزوں کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ تینوں اسباب محبت ہے، ریزنس آف لو، یہ محبت کے اسباب ہیں۔ ہمارے نبی کو دیکھو، چلیے پوچھتے ہیں کتنا حسین تھا ہمارا نبی۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في ليلة إزهيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر إليه وإلى القمر قال فلهو كان احسن في عيني من القمر رواه الدارمي۔ حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف میں لائے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات ہے، لیلۃ اذہیان، چاندنی رات ہے، چاند چھٹکا، چاند کی روشنی چھٹکی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لال جوڑا پہنے ہوئے، حدیث صحیح ہے، لال جوڑا پہنے ہوئے، وعلیہ حلۃ حمراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہن رکھا ہے؟ کون سے رنگ کا؟ لال، چاندنی سے میچ کرتا ہوا۔ لال کیسا؟ روشنی بھی تو لال ہی ہوتی ہے نا، تو چاندنی سے میچ کرتا ہوا، چاندنی رات ہے اور نبی کے بدن پر حلۃ حمراء ہے، لال لباس۔ حضرت جابر ابن سمرہ جو اس روایت کے راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا نبی کو، میں نے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہ نبی پر پڑی تو میں کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، کبھی نبی کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کی طرف، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے میرا نبی۔ کہتے ہیں قال، کہا، فلہو کان فی عینی، میری نگاہوں میں میرا نبی چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اللہ، جب چاند سے زیادہ جو حسین ہو وہ تو محبت کے لائق ہوتا ہے، یہ لہذا ایک ریزن تو پایا گیا نبی سے محبت کا۔ بعض لوگ نبی کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جی حدیث نہیں ہے، مثال ہے۔ میرے ہم نام تھے، صوفی تھے بیچارے، لیکن باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، حدیث نہیں ہے، قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، اچانک ابو جہل آ گیا، کہا کہ محمد رکو، رک گئے، کہا کہ تو اتنا بدصورت ہے کہ روئے زمین پر تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ کس سے؟ نبی سے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، اور آپ آگے بڑھ گئے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تھے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا جنچ رہے ہیں آپ، اللہ کی قسم پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقت، تو نے صحیح کہا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بدصورت تم ہو، آپ نے فرمایا تو سچ بولتا ہے۔ اور ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں صدقت، تو کیا مطلب؟ جواب ایک کیسے ہے؟ نبی نے فرمایا در حقیقت میں آئینہ ہوں، شیشہ آئینہ، اس آئینے میں ابو جہل کو اپنی صورت دکھائی اور ابو بکر کو اپنی صورت۔ یہ زیادہ جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے نا،
وہ خود وہ گندا آدمی ہے، گندا اس لیے کہ آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے لہذا کوئی نبی کو برا کہہ رہے گندا آدمی ہے، بالکل گندا ہے، نبی آئینہ ہے۔ ابو جہل کو اپنی شکل دکھائی دی اور حضرت ابو بکر کو اپنی شکل دکھائی۔ لہذا امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ عظیم المرتبہ صحابی حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو نبی تو آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی کوئی بات آپ دن کو بری لگ رہی ہے تو در حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ نبی آئینہ ہوتا ہے۔ تو آپ بہت خوبصورت، ریزن ایک معلوم ہے محبت طرف، وہ ریزن آف لو۔ دوسرے کمال ہونا چاہیے، کمال۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وان سعد بن ہشام بن عامر قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت یا ام المؤمنین، فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت کان خلقہ القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانک لعلی خلق عظیم، رواہ احمد فی مسند۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت سعد بن ہشام وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا ام المومنین، ایک سوال کرنا تھا، بولے پوچھو۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، کیریکٹر آپ کا کیسا تھا، بیہیویئر آپ کا کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اما تقرأ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اب بتاؤ جو پورا قرآن بن جائے، پورا قرآن بن جائے، قرآن ہے لفظوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی تصویر ان معانی کی۔ جی بتاؤ جو قرآن بن جائے، جس کا اخلاق کمال کا اخلاق، اس سے بڑا اخلاق کیا ہو سکتا ہے، جس کا اخلاق ہی قرآن بن جائے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ حدیث یہ دونوں کمبائن ہیں، یہ